الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو، ایک دوست نے سوال کیا کہ ہمیں ذرا ڈگری کے طور پہ سمجھا دیں کہ عشاء کا وقت کب ہوتا ہے، صبح کا وقت کب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی انشاءاللہ۔ تو یہ جو لکیر ہے، یہ جو سیدھی لکیر ہے، آپ اس کو زمین سمجھ لیں اور یہ زمین کے نیچے کا حصہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو مشرق سمجھ لیں اور اس کو مغرب سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جب سورج یہاں ہوتا ہے، یعنی کہ افق سے تقریباً 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے، 18 ڈگری، ٹھیک ہے، نیچے ہوتا ہے تو صبح صادق ہوتی ہے۔ صادق، ٹھیک ہے جی، یہاں سے یہاں۔ اور جب سورج یہاں آتا ہے، اگر ہم یہاں اس کو 0 مان کے یوں آئیں تو 90 ڈگری، اور اس کو 0 مان کے یوں آئیں تو 90 ڈگری، ٹھیک ہے جی؟ تو یوں آئیں تو یہاں بھی 90 ہوگا اور یوں آئیں تو یہاں بھی 90 ہوگا۔ تو 90 ڈگری ہم اسے مان لیتے ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی برتن میں، وہ برتن جو گہرا برتن ہو، جیسے بڑا پیالہ ہوتا ہے یا بڑا گلاس ہوتا ہے، اس کے اندر اگر سکہ ڈال دیا جائے اور اسے دیکھا جائے بغیر پانی کے، سکہ صرف ڈال دیا جائے تو اسے دیکھیں گے تو بہت قریب جا کے وہ نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں پانی ڈال دیں کسی پیالے میں، کھلے برتن میں، اور پھر اس کا مشاہدہ کریں تو وہ اس جگہ سے، جس جگہ آپ پہلے پہنچے تھے اور نظر آنے لگا تھا، تو اس سے پہلے نظر آنے لگے گا۔ تو یہ پانی کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ قریب ہو گیا۔ تو اسی لیے ہوا جب موجود ہوتی ہے، خلا میں ہوا موجود ہوتی ہے، تو اس ہوا کی وجہ سے یہ جو سورج غروب ہو جاتا ہے یا طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو تقریباً 90 ڈگری اشاریہ 833 پر ہی سورج نظر آنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 90 ڈگری کے علاوہ یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، صحیح ہے؟ پھر جب یہ سوا نیزہ تقریباً 3 ڈگری تقریباً، اور آپ کو یہاں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا سورج جو ہے وہ 1 ڈگری کو 4 منٹ میں طے کرتا ہے، اور 360 ڈگری ہے تو وہ یوں جب طے کرتا ہے تو 24 گھنٹے اور 4 منٹ اسے لگتے ہیں۔ خیر، تو اتنا یاد رکھیں کہ 1 ڈگری کو سورج کتنے منٹ میں طے کرتا ہے؟ 4 منٹ میں۔ تو ہم 3 ضرب 4 کر دیتے ہیں تو برابر آ جائے گا 12۔ تو تقریباً 3.25 یا 3 ڈگری جو ہے وہ سورج طلوع آفتاب سے، یہاں ہم طلوع آفتاب لکھ دیتے ہیں، طلوع آفتاب سے اوپر جاتا ہے تو اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، تقریباً 13 منٹ احتیاط وغیرہ ڈال کے 13 منٹ ہو جاتے ہیں۔ 13 منٹ، بعض 14 منٹ لکھتے ہیں، بعض 12 منٹ کے قائل بھی ہیں۔ یہ جب انشاءاللہ اشراق کی بحث آئے گی، فلکیات کا جو ہمارا دورہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ وہاں۔ تو یہ ہو گیا زیر افق 18 ڈگری پہ جب سورج ہوتا ہے، زیر افق 18 ڈگری یہاں پہ ہوتا ہے افق،
ٹھیک ہے، تو طلوع ہو جاتا ہے اور یہاں ہوتا ہے ارتفاع. ٹھیک ہے، ارتفاع جب یہ افق سے اوپر آتا ہے تقریباً 3.25 ڈگری یا 3 ڈگری تو اشراق کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح جب یہاں سے سورج اوپر آتا بالکل یہاں سمجھو ایک انسان کھڑا ہے، جب سورج اس کے 18 ڈگری پہ ہوتا ہے تو صبح صادق ہوتی ہے، اور جب بالکل 90 ڈگری اشاریہ 833 پہ سے نیچے ہوتا ہے تو صبح جو ہے طلوع آفتاب ہو جاتا ہے. یا ٹھیک ہے، اور جب وہ تقریباً 3 یا 3.25 ڈگری اوپر آتا ہے تو اشراق کا وقت ہو جاتا ہے. یہاں یہ بھی آ سکتا ہے کہ زوال کا وقت کب آتا ہے، اور اس کا چاشت کا وقت. تو چاشت کا وقت تقریباً 9، گرمیوں میں تقریباً 8:30 اور سردیوں میں 9 بجے تقریباً آتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں آتا ہے زوال. صحیح ہے، زوال بالکل یہ ایک انسان کھڑا ہے، اس کے سر کے اوپر جب آتا ہے تو سمت الراس، اس وقت زوال ہوتا ہے. زوال سے جیسے سایہ اصلی نکالتے ہیں تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ظہر کے بعد پھر جب یہاں آتا ہے یہ تقریباً یہ اثر حنفی جو ہے وہ تقریباً 65 ڈگری بھی ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے 68 ڈگری بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کیونکہ اثر جو ہے گرمیوں کا دن بڑا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے، اور سردیوں کا کم ہوتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس پہ فرق پڑتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں مغرب میں. تو مغرب میں وہی پرانا فارمولہ چلتا ہے، کون سا والا؟ طلوع آفتاب والا، کہ یہاں سورج غروب ہونے کے بعد بھی تھوڑی دیر نظر آتا ہے. وہ پیالے کی مثال میں نے وہاں دی تھی تو اس کو یاد رکھیں. تو یہاں بھی 90.833. یہاں آپ اس کو 0 مانیں، آپ کی مرضی ہے. یہاں سے اس کو 0 مان کے لائیں، یہاں بھی 90 آ سکتا ہے، 90 ڈگری آ سکتا ہے. پھر یہاں 180 ڈگری آ سکتا ہے. اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں C.833 یوں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کو ہم 0 ڈگری بھی لکھ سکتے ہیں. اگر اس کو ہم 0 مانیں، یہاں 90 مانیں، یہاں 90 مانیں، ہو سکتا ہے. لیکن ہم اگر اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں 90 سے، تو یہاں 0 سے، تو یہاں 90 ہوگا. 90 کے بعد یہاں 180 ہو جائے گا، یہاں 270 ہو جائے گا، اور دوبارہ جب یہاں آئے گا تو یہاں 360 ڈگری ہو جائے گا. صحیح ہے جی. یوں اگر ہم گھڑی چلاتے ہیں. صحیح. اس کے بعد آتا ہے عصر بھی پڑھ لیا، مغرب بھی ہم نے سمجھ لی. اس کے بعد آتا ہے عشاء. ٹھیک ہے، تو عشاء بھی 18 ڈگری جمہور کے نزدیک ہے کہ 18 ڈگری پہ عشاء ہوتی ہے. صحیح ہے. اس میں فقیہ اعظم حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ اس کو 15 ڈگری کے قائل ہیں کہ 15 ڈگری ہو، لیکن جمہور جو ہے وہ 18 ڈگری کے قائل ہیں. اسی لیے اختلاف تو ہو گیا کہ 15 ڈگری ہو یا 18 ڈگری ہو. لیکن آج کل کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ 18 ڈگری پہ بند کیا جائے، اذان صبح 15 پہ دی جائے، اور پھر یہاں مغرب کا وقت 15 ڈگری تک ہوگا اور عشاء کا وقت 18 ڈگری سے شروع ہوگا. لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ 18 ڈگری کے بعد صبح صادق ہے، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اذان بھی دی جا سکتی ہے. کوئی اس پہ دارالعلوم کراچی کا، نیو ٹاؤن کا اور دوسرے حضرات کا فتویٰ موجود ہے.
اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے فتاوے موجود ہیں دارالعلوم کراچی میں، وہاں یہ فتاوے سارے موجود ہیں، کسی ساتھی کو ہو تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ اور یہ یہاں بھی یہ جو ہے یہاں بھی جمہور کا مسلک یہی ہے کہ 18 ڈگری ہی ہے، اور 18 ڈگری پر ہی عمل ہوتا ہے، اور جتنے بھی دارالعلوم کراچی کے یا بنوریا ٹاؤن سے فتاوے جاری ہوتے ہیں تو وہ سارے اسی پر ہیں۔ تو یہ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، تو میں نے کہا یہ نقشہ میں سمجھا دوں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم فلکیات میں اس جگہ پہ پہنچیں گے اوقات نماز، تو یہی نقشہ وہاں بھی انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا، اور پھر ہم اس کے مطابق کہ 18 ڈگری میں فارمولے میں ڈال کے اس کا اوقات نماز کیسے نکالیں گے، 90.833 کا یعنی کہ صبح طلوع آفتاب کا، اسی لیے اشراق کا، زوال، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہم انشاءاللہ نکالیں گے۔ تو دوستو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اس کوشش کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی ویڈیو میں اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔